محترم سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ قرآن پاک کو آسانی سے سمجھنے کے لیے اپنی زبان اردو میں اس کا مفہوم ترجمہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورہ احقاف آیت نمبر 1 to 14۔ حامیم، یہ کتاب اللہ غالب اور حکمت والے کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے حکمت کے ساتھ اور ایک مقررہ وقت تک کے لیے پیدا کیا ہے، اور جو لوگ کافر ہیں ان کو جس چیز سے ڈرایا جاتا ہے وہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ بھلا دیکھو تو جن چیزوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو ذرا مجھے بھی تو دکھاؤ کہ انہوں نے زمین میں کون سی چیز پیدا کی ہے یا آسمانوں میں ان کی شرکت ہے۔ اگر سچے ہو تو اس قرآن سے پہلے کی کوئی کتاب میرے پاس لاؤ، یا پیغمبروں کے علم میں سے کچھ منقول چلا آتا ہو تو اسے پیش کرو، اور اس شخص سے بڑھ کر گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے سوا ایسے کو پکارے جو قیامت تک اسے جواب نہ دے سکے۔ اللہ اکبر۔ اور ان کو ان کے پکارنے کی بھی خبر نہ ہو، اور جب سب لوگ جمع کیے جائیں گے تو وہ ان کے دشمن ہو جائیں گے اور وہ ان کی عبادت ہی سے انکار کر بیٹھیں گے۔ اور جب ان کے سامنے ہماری واضح آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کافر لوگ حق کے بارے میں جب وہ ان کے پاس آ چکا کہتے ہیں کہ یہ تو صریح جادو ہے۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے ان قرآن کو اپنی طرف سے بنا لیا ہے؟ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ اگر اس نے اس کو اپنی طرف سے بنایا ہے تو تم اللہ کے سامنے میری بچاؤ کے لیے کچھ اختیار نہیں رکھتے، اور وہ اس گفتگو کو خوب جانتا ہے جو تم قرآن کے بارے میں کرتے ہو۔ وہی میرے اور تمہارے درمیان گواہ کافی ہے، اور وہی بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ میں کوئی نیا پیغمبر نہیں آیا ہوں، اور میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا، اور میں تو صرف اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے پاس وہی آتی ہے، اور میں تو صرف صاف ڈرانے والا ہوں۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ بھلا دیکھو تو اگر یہ قرآن اللہ کے طرف سے ہوا اور تم نے اس کا انکار کیا، بنی اسرائیل میں سے ایک گواہ کسی طرح کی ایک کتاب کی گواہی دے چکا اور ایمان لے آیا، اور تم نے سرکشی کی تو تمہارے ظالم ہونے میں کیا شک ہے؟ بلا شبہ اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور کافر ایمان والوں کی نسبت کہتے ہیں کہ اگر یہ دین کچھ بہتر ہوتا تو یہ لوگ اس کی طرف ہم سے پہلے نہ دوڑ پڑتے، اور جب ان لوگوں نے اس قرآن سے ہدایت نہیں پائی تو عنقریب کہیں گے کہ یہ تو ایک پرانا جھوٹ ہے، اور اس قرآن سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تھی جو لوگوں کے لیے رہنما اور رحمت تھی، اور یہ کتاب اس کی تصدیق کرنے والی اور عربی زبان میں ہے تاکہ ظالموں کو
ڈرائے اور نیکوکاروں کو خوشخبری سنائے۔ بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، پھر وہ اس پر قائم رہے تو ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ غمگین ہوں گے۔ یہی لوگ جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اس کا بدلہ ہوگا جو وہ لوگ دنیا میں کرتے تھے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ یا اللہ، تیرا مقدس کلام قرآن اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین ہماری ہدایت کے لیے کافی ہیں۔ ہم کو اس پہ عمل کرنے کی، دنیا آخرت میں فیض پانے کی توفیق عنایت فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔